کو بھی لے کر کے چلیے. میں نے جو تلاوت کیا تھا وہ آیت ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس اتارا ہے, ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. لباس کا کام کیا ہے؟ لباس آپ کے تن کو ڈھانپے گا اور آپ کو زینت بخشے گا. لباس پہن کر آپ اچھے لگو گے, آپ اچھے لگو گے. اگر لباس پہن کر آپ ننگے ہو تو لباس پہننا جائز نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا ہمارے ساتھ گھوم رہے تھے, ان کو دیکھ کر کہا رہے آپ پینٹ شرٹ پہن کے کہاں جا رہے ہیں, پینٹ شرٹ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا بھائی لباس کے لیے اسلام میں کوئی تعین نہیں کہ آپ کیا پہنو, بس اتنی سی بات ہے, دو شرائط کے ساتھ لباس سے جو بدن کو ڈھانپے اچھا لگے, بس اتنا ہی کافی ہے. پینٹ شرٹ کوئی پہنتا ہے تو آپ اس پر انگلی مت اٹھاؤ. ہاں اگر پینٹ پہننے سے یا شرٹ پہننے سے اگر بے پردگی ہو رہی ہے تو اس کو بولو ایسا پینٹ پہنو اور ایسا شرٹ پہنو کہ جس سے بے پردگی نہ ہو, بے پردگی نہ ہو, وہ لباس پہنو, وہ ضروری ہے. آج کل جو پینٹ لوگ پہنتے ہیں نا, جینس والا پینٹ اوپر چڑھاتے ہیں جو ناف سے اوپر چڑھاتا ہی نہیں ہے, اب بیٹھ جائیں تو پیچھے سے سب کچھ نظر آتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے جھک جائیں تو نظر آتا ہے. یہ سب چیزیں ایسے لباس جائز نہیں ہے, ایسے لباس جائز نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لباس پہننے سے اپنے آپ کو بچاؤ. لباس وہ زینت اختیار کرنے میں بھی سنت کو اختیار کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا لباس پہننے کا حکم دیا ہے, اس پر آپ کو دھیان دینا بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. لباس یہی ہے کہ جو انسان کے بدن کو ڈھانپے وہ لباس پہنا جائے. ایسا لباس نہیں کہ جو بدن کو ڈھانپے ہی نہ, ننگا پن ہو, آپ ایسے لباس نہ پہنیے, بالکل بھی نہیں. لباس کے معاملے میں صرف یہ آپ کا کپڑا ہی نہیں ہے, لباس کے معاملے میں آپ دیکھیں گے آپ کا جوتا بھی ہے, آپ کی ٹوپی بھی ہے, اور اسی طرح سے نماز کے وقت آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے, کس طرح سے آپ کا لباس ہونا چاہیے. اور نماز کے لیے ایسی کوئی تعین نہیں کی ہے کہ نماز میں آپ کا پینٹ اوپر ہو, ٹخنے سے اوپر رہے, اور بعد میں نکلے تو ٹخنے سے نیچے ہو جائے. یہ چیزیں درست نہیں ہے. لباس جو نماز سے پہلے درست ہے وہی نماز کے بعد بھی. آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کا وقت جن کو جب مارا گیا, جب تک انتقال نہیں ہوتا, روح نہیں نکلی تھی, شہیدوں میں شمار ہوتا ہے, شہید کیا گیا تھا ان کو, ان کے بدن میں خنجر گھونپا گیا تھا, اور خنجر گھونپنے کی وجہ سے ان کی آنکھ وغیرہ کٹ گئی تھی, تو دوائیں جو پلایا جاتا تھا دوائیں باہر نکل آتی تھی, تبھی لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہے. بہرکیف 3 دن تک آپ پڑھے, 3 دن کے بعد اسی صدمے سے آپ کا انتقال ہوا, آپ شہید ہوئے. تو ایک نوجوان آپ سے ملنے آیا, آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک وہ وہاں تھا تو بولے نہیں, لیکن جیسے جانے لگا اس کے کپڑے پر, اس کے ازار پر, پینٹ پر, یا یوں کہہ لیجیے تائبند پر جو بھی اس نے پہنا تھا, اس پر نگاہ پڑی کہ وہ ٹخنے سے نیچے تھا. انہوں نے بلایا اس کو اور کہا کہ تم اپنا ازار اوپر کر لو. نماز کی حالت نہیں تھی, نماز کی حالت نہیں تھی. پتہ یہ چلا نماز اور غیر نماز, ایک مسلمان مرد کا لباس یہ ہونا چاہیے کہ اس کا پاجامہ, اس کا ازار ٹخنے سے اوپر ہو, ورنہ وہ تکبر کا لباس ہوگا. اور ایسے انسان پر اللہ رب العزت قیامت کے روز نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. کیونکہ آپ چاہتے ہیں آپ پر بھی اللہ کی نظر رحمت نہ پڑ کے نظر رحمت پڑے, ایسی نظر پڑے جس سے اللہ ناراض ہو. آپ اپنے آپ کو سدھارو. یہ خاص طور سے ہماری قوم کے اندر بہت زبردست برائی ہے کہ آج اپنے پینٹ کو ہی سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے خاص ہے کہ وہ ٹخنے سے اوپر رہے, اور نماز کے بعد چھوڑو جیسا بھی رکھو چلے گا. میں کہتا ہوں آپ اس سے کٹوا دو. جو زیادہ حصہ بڑھا ہوا ہے, ٹخنے سے نیچے ہے, اگر ایمان ہے آپ کے اندر تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کٹوا دو. یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر آپ سنت کے پیروکار ہو, اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے ہو, اگر آپ نبی سے محبت رکھتے ہو, تو محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ سنت کی پیروی کرنے کے لیے اپنا پینٹ, اپنا پاجامہ, اپنا ازار ٹخنے سے اوپر رکھو. یہ بہت ہی ضروری ہے. یہ مردوں کے لباس ہے, لیکن عورتوں کا لباس کیا ہے؟ عورتوں کا لباس ٹخنے سے ایک بالشت نیچے ناپ لو, ایسا کتنا, ٹخنے سے ایک بالشت نیچے ناپو, ٹخنے پہ انگلی رکھو اور ناپو, اس کے نیچے چلیے.
کپڑا کتنا چاہیے؟ اس کے نیچے چاہیے۔ بعض صحابیات نے پوچھا تھا، کہا کہ اگر ہمارے کپڑے اتنے لمبے ہوں گے تو راستے میں کیا ہوگا؟ راستے میں کیا ہوگا؟ کچرا وچرا رہتا ہے، کپڑوں میں لگ جائے گا، تو کیا ہم ایسا رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، کچرے میں کچرا لگتا ہے چلے گا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب تم کچرے والی جگہ کو چھوڑو گی اور پاک صاف جگہ میں جاؤ گی تو اس کا حکم پاک ہو جائے گا۔